جو اللہ سے قریب ہے وہ جنت میں ہے، اور اگر یہاں سمجھ نہیں آتی کہ اللہ سے قرب کیا ہے تو جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے وہ جنت میں ہے۔ جو آپ سے دور ہیں خود بخود دوزخ میں ہیں۔ تو عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت ہے، اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری دوزخ ہے۔ اس طرح آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ جنت مقام کا نام ہے، خیال کا نام ہے، عمل کا نام ہے، حاصل کا نام ہے۔ جنت میں بے شمار چیزیں ہیں، مگر سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار عطا ہوگا، جو اس زندگی میں نہیں ہوتا۔ جن کو یہاں تقرب الہی حاصل ہو جائے ان کے لیے جنت ہی جنت ہے۔ پھر کہا گیا ہے کہ جنتین، جنتان یعنی ایک نہیں بلکہ کئی جنتیں ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب موت سے پہلے موت کا مقام سمجھ آ جائے تو موت کے بعد ملنے والے انعام موت سے پہلے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب تک مرنے سے پہلے نہ مرو تو مرنے کے بعد کا مقام آپ کو پہلے کیسے حاصل ہو؟ اس لیے جنت ملتی تو ہے مگر موت کے بعد۔ آپ اگر زندگی میں ہی موت کا مقام حاصل کر لیں تو جنت حاصل ہو جائے گی۔ تو وقت کو سمجھنے کے لیے وقت سے نکلنا پڑتا ہے۔ اتنی سی شرط ہے، جو یہاں سے نکل گیا مقام پا گیا۔ دنیا میں رہ کر دنیا کی محبت سے اگر انسان آزاد ہو جائے تو دنیا کے بعد کا نقشہ پا سکتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے جنت میں جانے والوں کو جنت کی بشارت دنیا میں مل سکتی ہے، یعنی جیسے عشرہ مبشرہ۔ جن کو جنت میں جانے کی بشارت مل جائے وہ یہیں سے جنت میں ہیں۔ ویسے یہ اللہ کی مہربانی ہے، جس کو جنت میں لے جانا ہو اس کا سفر یہیں سے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کو یہاں عذاب میں رکھا جائے اور آگے جا کر جنت میں بھیج دیا جائے۔ جو یہاں تسلیم کر گیا وہ جنت کا حصے دار ہو گیا۔ پھر بزرگوں نے بہشتی دروازہ یہیں لگا دیا، یعنی بابا صاحب رحمۃ اللہ نے ایک بزرگ کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس دروازے سے گزرا وہ جنت میں جائے گا۔ اعتراض کرنے والوں نے بابا صاحب رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ جنت تو بعد کا مقام ہے، یہاں کیسے؟ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جس کو یہاں سے دروازہ نہیں ملا تو آگے کہاں سے ملنا ہے؟ جنت کا دروازہ ادھر ہی ہے، ادھر نہ ملا تو آئندہ کہاں ملے گا؟ اچانک تھوڑی ہو جائے گا۔ جنت کی تمنا، جنت کا حصول ادھر ہی ہے۔ جو یہاں داخل ہو گیا وہی وہاں پہنچے گا۔